صدر تحریک مسلم شبان محمد مشتاق ملک نے ریاستی حکومت سے مسلمانوں کو کم از کم 8% تحفظات کی منظوری اور سیکریٹریٹ مساجد کی تعمیر میں تیزی لانے کا مطالبہ کیا ہے۔ میڈیا پلس آڈیٹوریم میں صحافتی کانفرنس سے مخاطب ہوتے ہوئے مشتاق ملک نے اقلیتی مالیاتی کارپوریشن کو قرض کی وصولی کے لیے موصول ہونے والی درخواستوں کو ترجیحی بنیادوں پر منظور کرنے کا مطالبہ کیا ہے تاکہ اقلیتی طبقہ کاروبار کا آغاز کر سکے۔ ان کا کہنا ہے کہ ریاست کی اقلیتیں خاص کر مسلمان تعلیم اور صحت میں نہایت ہی پسماندہ ہیں اور متاثر بھی ہیں۔ مشتاق ملک نے یاد دہانی کروائی کہ مسلمانوں کی معاشی اور تعلیمی موقف کا جائزہ لینے کے لیے تشکیل دیے گئے سدھیر کمیشن کی سفارشات کو منظور کیا گیا، تاہم مسلمانوں کو ان کا حق نہیں دیا گیا، حتیٰ کہ ٹیاس حکومت نے مسلمانوں کو تعلیم اور روزگار میں 12% تحفظات دینے کا وعدہ بھی کیا تھا۔ اسمبلی میں مسلمانوں کے ساتھ ساتھ ایس ٹیز کے لیے بھی قراردادیں منظور کی گئی، لیکن صرف ایس ٹیز کو 10% تحفظات فراہم کیے گئے، جبکہ مسلمان آج بھی 12% تحفظات فراہم کیے جانے کے انتظار میں ہیں۔ صدر تحریک مسلم شبان نے آئندہ انتخابات کو نظر میں رکھتے ہوئے 12% نہ صحیح 8% ہی تحفظات منظور کرنے کا تلنگانہ حکومت سے مطالبہ کیا ہے۔ رکھی گئی اور ایک بات شروع کرنے سے پہلے میں یہ بات کروں کہ تحریک مسلم شبان اور جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی جو جماعتیں ہیں وہ جماعتیں بہرحال این آر سی NPR کے ایشو سے لے کر آج تک مسلسل جہد مسلسل کر رہی ہے، اور جو جماعتیں ہیں اللہ کا کرم ہے کہ ریاست تلنگانہ کے مسلمانوں کا اعتماد جوائنٹ ایکشن کمیٹی کو حاصل ہے۔ تحریک مسلم شبان کے ساتھ MPJ ہے، سوشل ریفارم سوسائٹی ہے، جمعیت اہل حدیث، جمعیت علماء اور رضا الہی فاؤنڈیشن اور دیگر کئی سمجھے کے جماعتیں ہیں۔ بہرحال مل جل کر دینی ملی کوئی 17 جماعتیں ہیں۔ سوشل جسٹس کی آرگنائزیشنز اگر ہم ملا لیں تو کوئی 35 آرگنائزیشن اسمبلی کے جوائنٹ ایکشن کمیٹی میں۔ ملین مارچ اور سیکریٹریٹ مساجد کی جدوجہد اور اس کے ساتھ بغیر مائک ملین مارچ اور سیکریٹریٹ مساجد کی جدوجہد، پھر اس کے بعد گستاخان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو جدوجہد جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے کی، ریاست تلنگانہ کے مسلمانوں کا اعتماد اس کو مکمل طریقے سے حاصل رہا ہے۔ اور آج جو بات ہم سمجھے کر رہے ہیں، ہم اپنی طرف سے کوئی مطالبہ نہیں کر رہے ہیں۔ چیف منسٹر تلنگانہ جناب KCR صاحب نے مسلمانوں کو 12% ریزرویشن دینے کا وعدہ کیا، اور یہ 12% ریزرویشن مسلمانوں کی طرف سے کوئی مطالبہ نہیں تھا، اور سدھیر کمیشن بنایا گیا، سدھیر کمیٹی قائم کی گئی 2016 میں سدھیر کمیٹی کی فائنڈنگ آئی۔ اس فائنڈنگ کے بعد وہ فائنڈنگ اگر آپ پڑھیں گے، وہ فائنڈنگ کو اگر آپ دیکھیں گے تو سدھیر کمیٹی کی جو فائنڈنگ ہے، سچر کمیٹی کی فائنڈنگ کو بھی سدھیر کمیٹی کی فائنڈنگ نے اور سمجھے خطرناک بتلایا۔ مسلمانوں کی جو پوزیشن سدھیر کمیٹی کی فائنڈنگ میں آئی ہے، تعلیمی اعتبار سے، معاشی اعتبار سے، ہیلتھ سیکٹر میں، ایگریکلچر سیکٹر میں، گورنمنٹ سروسز میں، ایجوکیشن اور لا ڈپارٹمنٹ میں، یہ سارے فیگر سدھیر کمیٹی نے تلنگانہ گورنمنٹ کو اپنی رپورٹ میں دیے ہیں کہ مسلمان پسماندہ طبقات سے زیادہ نیچے کی سطح پر آ گئے ہیں۔ اور اپنی فائنڈنگ میں سدھیر کمیٹی نے لکھا کہ مسلمس
need economical, educational and social justice in state, and they clearly they position government to give reservation for upliftment of this community. Muslim needs a reservation. یہ سدیر کمیٹی کی فائنڈنگ، اور اس فائنڈنگ کے بعد تلنگانہ حکومت نے 16 اپریل 2017 کو ایک اسپیشل اسمبلی سیشن بلایا، اور اس اسپیشل اسمبلی سیشن میں ایس ٹیز کو 10% ریزرویشن انہینس کر کے اور مسلمانوں کو 12% ریزرویشن انہینس کر کے دینے کا باضابطہ چیف منسٹر نے خود ریزولوشن سمجھیے پیش کیا، اور یونانیمس سوائے بی جے پی کے ایک ایم ایل اے، بی جے پی کا صرف ایک ایم ایل اے ملون راجا سنگھ تھا اس وقت، اس کے سوا تمام ہاؤس نے، کانگریس نے، ٹی آر ایس نے، اب ایم آئی ایم نے، بہرحال سب نے اس کو سپورٹ کیا، اور تلنگانہ حکومت نے مسلمانوں کے ریزرویشن کو انہینس کرنے کی بات کی۔ افسوس کا مقام یہ ہے کہ یہ انتہائی اہم اسپیشل سیشن میں مجلس اتحاد المسلمین کے فلور لیڈر ایبسنٹ تھے، فلور لیڈر اس میں نہیں تھے، اور آپ گزشتہ 2014 سے 2023 میں ہم بیٹھے ہوئے، تو 2014 سے 2023 کے اگر فلور کی تقاریر اٹھا کر دیکھی جائیں تو 12% ریزرویشن پر مجلس اتحاد المسلمین نے کبھی بھی مطالبہ نہیں کیا۔ گزشتہ جنوری 29 کو جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی راؤنڈ ٹیبل کانفرنس ہوئی، اس راؤنڈ ٹیبل کانفرنس میں ہم نے 12% ریزرویشن کو اہم مسئلہ بنایا اور گورنمنٹ سے مانگ کی۔ تو اب جو اسمبلی سیشن بہرحال سانس لیا بھی نہیں ختم ہو گیا، تو وہ اسمبلی سیشن میں آپ فلور لیڈر کی اسپیچ میں 12% ریزرویشن کی بات کو سنے ہوں۔ میں کچھ سمجھیے کہ اسٹیٹسٹکس آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں جو سمجھیے کہ سدیر کمیشن نے لکھے ہیں کہ بھائی حیدرآباد میں مسلمان ٹوٹل تلنگانہ میں 12.5% ہے، جو پاپولیشن مسلمانوں کا تلنگانہ میں بتلایا گیا ہے وہ 12.5%، اور اس میں حیدرآباد میں جو مسلمان ہیں وہ 46% مسلمز گریٹر حیدرآباد میں رہتے ہیں۔ اب او یو کا اگر آپ جائزہ لیں، عثمانیہ یونیورسٹی میں گریجویشن اور پوسٹ گریجویشن میں صرف 6% مسلمان، 6% مسلم پوسٹ گریجویشن میں ہے، باقی ٹوٹل ڈراپ آؤٹ ہے۔ یہ میرے فیگر نہیں ہے، سدیر کمیٹی کے فیگر ہے۔ 45% مسلمان ہے، پوسٹ گریجویٹس میں صرف 6% مسلمان ہے، اور گریجویشن میں ڈراپ آؤٹ کا جو ریٹ ہے انٹرمیڈیٹ میں الگ ہے، 10th میں الگ ہے، آفٹر 10th الگ ہے، آفٹر سمجھیے کہ مڈل اسکول اور پھر اس کے بعد انٹرمیڈیٹ، گریجویشن، پوسٹ گریجویشن، اور پھر اس کے بعد پروفیشنل کورسز، یہ سارا اگر ڈاٹا میں آپ کے سامنے رکھوں تو بات لمبی ہو جائے گی۔ ڈراپ آؤٹ پورے کمیونٹیز میں سب سے زیادہ ڈراپ آؤٹ مسلمانوں کا ہے۔ وہ ڈراپ آؤٹ کی اہم وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی اکنامیکل پوزیشن ریاست میں دلت ریجن سے بھی سمجھیے بدتر پوزیشن پہ مسلمانوں کی اکنامیکل پوزیشن، مسلمان فائنانشیل کوئی سمجھیے مضبوط نہیں ہے اسٹیٹ میں، یہ سدیر کمیٹی نے کہا ہے۔ اور دوسری بات آپ کو بتلاؤں کہ جو گزیٹڈ پوسٹ ہے اسٹیٹ میں، بہت بڑے بڑے دعوے کیے جاتے ہیں، جو گزیٹڈ پوسٹ ہے اسٹیٹ میں 1.43% مسلمان گزیٹڈ پوسٹ پہ، مسلمانوں کی آبادی ہے 12.5%،
اور جو امپورٹنٹ گزیٹڈ پوسٹ ہے جو آفس کے اپنے ڈیسیشن لیتا ہے وہاں مسلمانوں کی سمجھے جو پرسنٹیج ہے 1.4%. گریڈ 2 اور گریڈ 3 میں مسلمان اسٹیٹ میں صرف 4% جاب میں، صرف 4%. میں ٹوٹل سمجھیے کہ جتنے جاب ہے اس کی بات کر رہا ہوں. 4% مسلمان گریڈ 2 اور گریڈ 4 میں ہے. یہ اسٹیٹ کے مسلمانوں کی پوزیشن ہے. اب اسمبلی میں ٹھہر کر بات کی جا رہی ہے کہ اولڈ سٹی نیو سٹی بن جائے گا، مسلمانوں کے پورے مسائل حل کر دیے گئے ہیں، مسلمان باغ ہو گئے، مسلمان ایسے ہوئے. تو آپ کو بتاؤں صرف نرمل ڈسٹرکٹ میں 12 اردو اسکول کو شٹ ڈاؤن کیا گیا. صرف ایک ڈسٹرکٹ کی اگر بات کرو، اردو سیکنڈ لینگویج اور سیکنڈ لینگویج اردو کے تعلق سے بہت بڑی بڑی باتیں کی جا رہی، لیکن جو تلنگانہ اسٹیٹ میں جو اردو اسکولز ہیں وہ ریگولر ڈسٹرکٹس میں اور خود حیدرآباد میں شٹ ڈاؤن ہو رہے ہیں. وہ سمجھیے کہ بند کیے جا رہے ہیں، اردو کو دفن کیا جا رہا ہے. صرف 66 اپوائنٹمنٹ اردو کے نام پر ہوئے تھے کہ صاحب ٹرانسلیٹرز کو ہم اپوائنٹ کر رہے ہیں، اسمبلی میں اپوائنٹ کریں گے، کاؤنسل میں اپوائنٹ کریں گے، کلیکٹرز پہ اپوائنٹ کریں گے، کمشنر. مگر اگر RTI آپ ڈالیں کہ صاحب اردو میں کتنی درخواستیں ایکسپٹ کی گئی ہیں اور اردو کے کتنے درخواستوں کا اردو میں جواب دیا گیا ہے، تو آپ کو اس RTI کا جواب 1 سال کے بعد بھی نہیں ملے گا. یہ سچویشن تو سوائے دھوکے کے اس گورنمنٹ نے مسلمانوں کو کچھ نہیں دیا. اور ایک ہائپ ہے کہ صاحب مسلمانوں کو بہت کچھ ملا. فائنانس کارپوریشن دیکھ لیجئے، اردو اکیڈمی، ابھی اسمبلی کی سپیچ ہے، بہت قابل سمجھیے کہ نوٹ. اہم بات ہے کہ چیف منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ صاحب حسین شاہ ولی درگاہ کی زمین کے تعلق سے آپ لوگ بار بار کہہ رہے ہیں جو زمین کھلی ہے میں وہ وقف بورڈ کو دے دوں گا. واٹ ڈو یو مین؟ آپ کیا تماشا بنانا چاہ رہے ہیں؟ آپ کیا بتانا چاہ رہے ہیں کہ حسین شاہ ولی کی درگاہ کے تعلق سے چیف منسٹر کے کیا اسٹیٹمنٹ ہے آپ کو معلوم؟ اور وہ حسین شاہ ولی کی درگاہ کے تعلق سے چیف منسٹر ہاؤس میں ابھی پرسوں کہے کہ بھائی جو ریمیننگ لینڈ بچی ہوئی ہے میں وہ وقف بورڈ کو دے دوں گا. بھائی آپ تو پوری زمین وقف بورڈ کی آپ خود اعلان کرے، لیکن پھر سپریم کورٹ میں ڈیلیبریٹلی ایک کانسپریسی کے تحت آپ سمجھے اس کو ہرائے ہیں، وقف بورڈ ریویو تک نہیں ڈالا ہے. اس سے زیادہ بدنصیبی کی بات کچھ اور نہیں ہے کہ 1 لاکھ کروڑ کی جائیداد ہے اور اس کا ریویو پٹیشن تک نہیں گیا. تو یہ بہرحال صورتحال ہے. اصل مین مدعا 12% ریزرویشن. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ الیکشن ایئر ہے اور اس الیکشن ایئر میں آپ نے جو وعدہ کیا اس کی تکمیل کریں. کم از کم آپ 4% کو انہینس کر کے 8 to 10% کریں. ہم یہاں تک سمجھے کہ پھر بھی چکنے کے لیے تیار ہیں. آپ 8 to 10% مسلمانوں کو امیڈیٹ ریزرویشن دیجیے. ہم یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ آپ نے ایس ٹی اور مسلمانوں کا ایک ریزولوشن جیسا میں نے کہا کہ 2017 میں اسمبلی میں پیش کیا اور پاس کیا. ابھی سینٹرل گورنمنٹ نے 10% ویکر سیکشن کے لیے، اکنامیکل ویکر سیکشن کے لیے 10% ریزرویشن دیا. تو وہ جو 50% کا بیریئر تھا سپریم کورٹ کا اندرا سہانی کیس کا، وہ 50% کا بیریئر ٹوٹا. وہ ٹوٹنے کے بعد 1 اکتوبر 2022 کو آپ نے امیڈیٹ ایس ٹیز کو 6% سے 10% ریزرویشن دینے کا جیو جاری کروایا اور امیڈیٹ ایفیکٹ کے ساتھ 10% ایس ٹیز کو دے رہے ہیں. جب آپ ایس ٹیز کو دے رہے ہیں تو ایس ٹیز کے ساتھ آپ نے مسلمانوں سے بھی وعدہ کیا تھا. کیا مسلمان یتیم ہیں اس ملک، اس ریاست میں؟ کیا مسلمانوں کے تعلق سے کوئی سوال کرنے والا موجود نہیں ہے؟ آپ کی جوتیاں چاٹنے والے یا آپ کی جے کار کرنے والوں کو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہی مسلم وائس ہے؟
تو جوائنٹ ایکشن کمیٹی بتائے گی کہ مسلم وائس کس کو کہتے ہیں. ہم کوئی کمزور نہیں ہے. سیکریٹریٹ کے مساجد ٹویٹ کھیل کر سمجھے کہ بھلا دیے گئے تھے، لیکن یہی جوائنٹ ایکشن کمیٹی ہے جس نے 1 ملین سگنیچر کیمپین چلائی، اور سیکریٹریٹ مساجد کی تعمیر چوٹی جس طرح رینگتی ہے اس طرح تعمیر ہو رہی ہے. اس کی تعمیر کو تیز کیا جائے. محمود علی صاحب سے اور ٹی آر ایس کے مسلمانوں سے سوال کیا جائے کہ کریں گے سیکریٹریٹ مساجد میں، اس کے بعد افتتاح ہوگا. اب 17 کو انفارچونیٹ سمجھیے کہ کوڈ آف کنڈکٹ ایم ایل سی الیکشن کی وجہ سے آیا تو 17 کو افتتاح نہیں ہو رہا ہے، لیکن ایم ایل سی الیکشن کے بعد تو افتتاح ہو جائے گا. تو مساجد کہاں تعمیر ہوئی؟ اور پھر مساجد اور سیکریٹریٹ کو تو 60 پردوں میں رکھا گیا. تعمیر ہو رہی ہے، ہم کو معلوم، ہماری اپنی انفارمیشن، لیکن وہاں پر بھی مذاق کر رہے ہیں کہ جو ٹویٹ کھیلے وہ کہہ رہے ہیں کہ تعمیر ہو رہی کہ نہیں ہو رہی. یہ سیاسی جو ڈرامے بازی ریاست میں چل رہی ہے، یہ سیاسی ڈرامے بازی بند ہونا چاہیے. تو جوائنٹ ایکشن کمیٹی پوری ریاست کا دورہ کرے گی. ہم سمجھیے اسی ہفتے میں کریم نگر، سدی پیٹ اور جگتیال، اسی ہفتے میں دورہ ہمارا ہوگا. اس کے بعد پھر آگے دوسرے ڈسٹرکٹس کو جو ہم جائیں گے، وہاں 12% ریزرویشن کا موومنٹ اور عوامی بیداری کی مہم چلے گی. اس کے بعد پھر شہر حیدرآباد میں 12% کے لیے بہت بڑا احتجاج جو مہا دھرنے کا ہوگا یا ملین مارچ ٹائپ پر ہوگا، اسی کو ابھی میں ڈسکرائب نہیں کروں گا. وہ سمجھیے ہوگا آپ کو ریزرویشن مسلمانوں کو دینا پڑے گا. مسلمانوں کے ساتھ بڑی ناانصافیاں ہوئی ہیں، پوری ناانصافیاں میں گنانا نہیں چاہتا، لیکن مسلمانوں کو ریزرویشن امیڈیٹ آپ دینا پڑے گا. جس طرح آپ نے ایس ٹیز کو ریزرویشن دیا، اسی طرح مسلمانوں کو ریزرویشن دینا پڑے گا، ورنہ پوری ریاست میں ایک بڑا موومنٹ جوائنٹ ایکشن کمیٹی شروع کرنے جا رہی ہے. اور اس تعلق سے بہرحال جہاں جہاں اضلاع میں ہم جائیں گے وہاں سمجھیے کہ پریس سے بھی بات کریں گے، اور تمام سمجھیے کہ جماعتیں اس مسئلے پر ایک آواز ہیں. تمام جماعتیں اس مسئلے پر 12% ریزرویشن پر ایک آواز ہے. کوئی ڈسپیوٹ مسلم جماعتوں میں نہیں ہے. ہاں جو برانڈڈ ہیں، جو سمجھیے حکومت کے چاٹوکاری ہیں، وہ ایک الگ ہو سکتے ہیں، لیکن مسلمان متحدہ طور پر 12% کے موومنٹ کی حمایت کر رہے ہیں. اور اسی ہفتے سے اضلاع کے دورے ہمارے سمجھے کہ شروع ہوں گے. آپ اس موومنٹ کو نہیں کچل سکتے، نہ اس موومنٹ کو دبا سکتے ہیں، نہ اس موومنٹ کو سمجھے کہ آپ دبائیں گے یا کچلنے کی کوشش کریں گے تو ہم خاموش بھی نہیں بیٹھیں گے. مجھے معلوم ہے کہ کیا کیا تماشے ہو رہے ہیں، اس پر میں بات نہیں کروں.